السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا رسول اللہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ معزز و محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج الحمدللہ آپ سب نے پہلا پارہ مکمل سماعت کیا۔ آج جو باتیں انشاءاللہ جانیں گے بہت اختصار کے ساتھ، مقصد صرف یہ ہے تاکہ اس قرآن کے اندر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا کہا ہے کم از کم ان شارٹ اختصار کے ساتھ مختصر طور پر تھوڑا بہت ہی صحیح ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے۔ تو چلے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی سورہ جو اس قرآن کی ہے وہ کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ بڑی عظیم سورہ ہے، بڑی مبارک سورہ ہے۔ اس سورہ کی فضیلت یہ ہے، صرف ایک بات کافی ہے کہ اگر کسی رکعت میں جان بوجھ کر آپ اس سورہ کو چھوڑ دیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ کو چھوڑ۔ یہ اس کی فضیلت یہ لیے کافی۔ اس کے بہت سارے نام حدیث کے اندر موجود ہیں، محفوظ۔ اس کا ایک نام ہے الصلاۃ۔ صلاح مطلب نماز۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کو نماز کا ہی نام دے دیا گیا، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اس کا ایک نام ہے شفا۔ شفا مطلب علاج۔ شفا مطلب علاج۔ آپ اس سورہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کریں، اپنے بیماروں کا علاج کیا کریں۔ اور اگر مجھے یاد ہو تو سعودی عرب میں کوئی صاحب ہیں، وہ صرف سورہ فاتحہ کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا میں تاثیر رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ دم کرتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ علاج، اس کا نام شفا ہے۔ اس کا ایک نام ام الکتاب ہے۔ بڑی عظیم سورہ ہے، اس کے اندر اللہ کی توحید ہے، ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے۔ اس کے اندر دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اور اس کے اندر وہ نعمت اللہ نے ذکر کی ہے کہ جو نعمت اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو جنت نہیں ملنے والے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے، کہ آپ کو صراط مستقیم مل جائے، مذہب اسلام کی نعمت مل جائے، سیدھا راستہ مل جائے۔ اسی لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اس لیے کہ اگر سیدھا راستہ نصیب میں نہ ہو تو آخرت میں جنت والا راستہ ہمیں نہیں ملنے والا، بلکہ جہنم والا راستہ ہمارا انتظار کرے۔ کن لوگوں کی طرح؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح۔ انہوں نے کیا کیا؟ بات ابھی آگے آتی۔ یہ بات ہوئی سورہ فاتحہ کی بہت مختصر طور سے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب گائے، بقرہ کا مطلب گائے۔ اس سورہ کے اندر بنی اسرائیل کی ایک غلطی ہوئی، ان سے اللہ نے اس غلطی کی تلافی کے لیے، بھرپائی کے لیے انہیں ایک گائے، ایک بقرہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو ان لوگوں نے سوالات کر کے نبی کو پریشان کیا۔ اسی جانور کے نام پر اللہ نے اس سورہ کا نام رکھا، اسی جانور کے نام پر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ۔ اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان کی انٹری نہیں ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں ہر دوسرے تیسرے گھر میں آسیب کا، جنات کا، بھوت کا، پریت کا، نہ جانے کس کس کا سایہ ہمیں لوگوں کو نظر
اثرات ہیں، اس لیے کہ ہم گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس سورہ کی تلاوت کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا۔ ہم اپنے گھروں میں لوح قرآنی، سورہ یاسین، آیت الکرسی، معوذتین دکان میں مکان میں لٹکاتے یہ سوچ کر کہ اس سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی، نہیں، قرآن پڑھنے سے برکت آئے گی، قرآن میں غور و فکر کرنے سے برکت آئے گی، اور قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لینے سے برکت آئے گی۔ ان تختیوں سے، نیم پلیٹوں سے آپ کی زندگی میں برکت نہیں آنے والی۔ بات آگے بڑھتی ہے، سورہ شروع ہوتی ہے الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس طریقے کے قرآن میں بہت سارے حروف، حامیم، عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، حامیم، یاسین، قاف، بہت سارے اس طریقے کے جو الگ الگ حروف ہم پڑھتے ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم ہے۔ یہ بھی انسان کی بے بسی کی دلیل ہے کہ قرآن میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کا معنی انسان میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے کہ اس کے اندر ایسے حروف ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ تو جب قرآن کا آغاز ہوا تو اس سے الف لام میم ان حروف کے ذریعے کہ جن کے ذریعے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اے انسانوں تمہیں بہت معمولی علم دیا گیا ہے، تمہارا دماغ، تمہاری سمجھ، تمہاری عقل بہت تھوڑی ہے، اور اتنی تھوڑی ہے کہ اللہ نے جو یہ حروف رکھ دی اپنی کتاب کے اندر ان کا معنی بھی تمہیں معلوم نہیں ہے، اس سے تمہیں محروم کر دیا۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، اس کے بعد بات اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہیں، یہ دنیا کی واحد کتاب۔ اب یہاں سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 3 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک اللہ نے 3 ٹائپ کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک مومنین، ایک کافر اور ایک منافق، اور ان تینوں کا رزلٹ بھی بتایا گیا۔ مومن کا رزلٹ بتایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ کافر کا رزلٹ بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ منافقین کا رزلٹ بتایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن یہ ذرہ برابر بھی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا لیکن ذرہ برابر ان کو کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ملنے والا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 میں اللہ نے اس قرآن کا سب سے پہلا حکم دیا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جی کہیں سے آواز ہے، کہیں سے آواز ہے اور صحیح آواز ہے؟ قرآن کا وہ تو نازل ہونے کے حساب سے، یہ ترتیب کے حساب سے۔ آیت نمبر ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ ہاں، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور جب قرآن شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا آرڈر جو صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ انسانوں کو ملتا ہے وہ کیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ مسلمانوں نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اسی مقصد کے تعلق سے اللہ نے تنبیہ کی، نصیحت کی، میسج دیا، پیغام دیا، حکم دیا، آرڈر دیا، اے لوگوں اپنے مقصد سے ادھر ادھر نہ بھٹک جانا، اپنے رب کی عبادت میں لگے رہنا۔ پھر باتیں بہت ساری ہیں قرآن کے تعلق سے، آپ پڑھتے جائیں سمندر ملتا چلا جائے گا، آپ یہ سوچیں گے کہ اور پڑھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، لیکن چونکہ وقت کم ہے، آپ کے پاس بھی مصروف ہوتے ہیں لوگ، باتیں بہت ساری کی جا سکتی لیکن اختصار کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں۔ پھر آگے بڑھے اللہ نے قرآن کا چیلنج دیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر نے یہ قرآن اپنی طرف سے بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے چیلنج دے دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو ایک سورہ لاؤ۔
پہلے اللہ نے پارہ نمبر 15 میں پورا قرآن لانے کا حکم دیا، پھر جب نہیں پیش کر سکے تو تھوڑا اور نیچے اتر کر سورہ ہود میں اللہ نے کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ 10 سورتیں لے آؤ، 10 سورتیں بھی نہیں پیش کر سکے تو اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ بھی نہیں لا سکے تو اللہ نے کہا صرف ایک آیت پیش کر دو سورۃ الطور میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ کہ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک آیت پیش کر دیں۔ یہ چیلنج کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک باقی ہے۔ قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی انسان پیش نہیں کر سکتا، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، یہ بھی قرآن کے تعلق سے ایک انوکھی کتاب ہونے کا ثبوت ہے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر انہیں علم دیا، فرشتوں کو سجدہ کرایا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا فرشتوں نے، ابلیس نے انکار کر دیا، لیکن ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے کہا کان من الجن، ابلیس جناتوں میں سے تھا، لیکن چونکہ وہاں رہتا تھا اسی لیے وہ فرشتوں کی صف میں شمار ہو گیا، اس آرڈر میں یہ شامل تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا اور یہ جناتوں میں سے تھا، یہ بھی اس آرڈر میں شامل تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کی تعداد زیادہ تھی اس لیے اللہ نے فرشتوں کا ہی تذکرہ کیا، ابلیس کا تذکرہ نہیں کیا کہ ہاں یہ بھی اس حکم میں شامل ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ فرشتوں کو گرچہ حکم تھا لیکن ابلیس بھی اس حکم کے اندر شامل تھا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، حسد کیا، اپنی دلیل دی، اپنی طرف سے ثبوت دیا، لیکن دلیل بے معنی تھی، بیکار تھی۔ اللہ نے اس کو راہ درگاہ کر دیا، جنت سے نکال دیا، آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا، لیکن اس غلطی کی وجہ سے نہیں بھیجا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے نا یہ بات کہ کہتے ہیں مائی حوا نے غلطی کی تو اللہ نے زمین پر بھیج دیا، اگر غلطی نہ کی ہوتی تو ہم بھی جنت میں رہتے۔ نہیں بھائی، آپ دنیا میں بھیجنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں، اگر آدم اور حوا سے غلطی نہ ہوئی ہوتی تب بھی اللہ انہیں زمین پر بھیجتا، یہ ایک سبب بن گیا دنیا میں بھیجنے کا۔ تو یہ غلط بات ہے جو ہمارے دماغ میں ہے کہ آدم اور حوا کو ان کی غلطی کی وجہ سے زمین پر بھیجا گیا، نہیں، آدم اور حوا کو یعنی انسانوں کے باپ اور ماں کو دنیا کے اندر بھیجنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ آسمان میں ہمیشہ رہیں گے اور غلطی ہوگی تو اس کے بعد زمین پر بھیجوں گا، نہیں، اللہ نے زمین کے لیے ہی ان کو بنایا تھا۔ پھر بات آگے بڑھی، اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، کیونکہ بہت ساری باتوں کا تذکرہ کیا، لیکن بنی اسرائیل کے تعلق سے بات انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 9 میں اور پارہ نمبر 20 میں آپ کے سامنے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، یہاں تذکرہ نہیں کریں گے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ نے ایک بہت اہم بات بیان کی، جس کی طرف میں اشارہ کر دوں، کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، بہت ساری اچھی تعلیمات کا تذکرہ کیا، اسی میں سے ایک تعلیم اللہ نے کہا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے، صرف اپنوں سے نہیں، سارے لوگوں سے، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا بندہ ہو، اس سے اچھے سے بات کرو، جو بات کرو صاف ہو، ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی، ہمیں محبت سے سب سے بات کرنا چاہیے، سب ورنہ دیکھیں آج ہمارے ہاں نوجوان گالی سے بات شروع کرتے ہیں اور ان کی بات گالی پر ختم ہوتی ہے، ابے تبے اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں مذاق کر رہے ہیں، گالی مذاق، گالی مذاق، محبت سے سبھی سے بات کرنا، محبتوں کا کاروبار ہمیں کرنا چاہیے۔ نفرتوں کے اس دور میں اگر دوسروں کا دل ہمیں جیتنا ہے تو محبتوں کا کاروبار کریں، محبتوں کو فروغ دیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارا دھرم، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ سبھی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارے باپ میں امن و امان کے پھول کھلتے ہیں، ہمارا کام ہے انسان کو انسان بنا دینا۔ پھر بات آگے بڑھی، اللہ نے جادو کا تذکرہ کیا ہے اور جادو کے بارے میں بتایا ہے کہ جادو کرنا حرام ہے۔ پھر ایک اہم بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، نبی کا مقام کتنا ہے کہ یہودی آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عربی کا ایک جملہ ہے راعینا، راعی الگ ہے، نا الگ، راعی کا مطلب خیال کرو اور نا مطلب ہمارا، تو کیا مطلب
مطلب ہوگا راعینا یعنی ہمارا خیال کرو. اب عربی زبان میں معنی کہاں سے کہاں پہنچتا دیکھیں. اگر راعینا کو آپ تھوڑا دیر سے پڑھیں اور کہیں راعینا، راعینا نہ کہیں بلکہ کیا کہیں راعینا، تو اب راعینا کا مطلب تھا ہمارا خیال کرو، اور راعینا کا مطلب ہو گیا ہمارے چرواہے. معنی کہاں سے زمین سے آسمان میں پہنچ گیا. تو مسلمان آتے تھے تو راعینا کہتے تھے، یہودی آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے گستاخی کر کے کہتے تھے راعینا، اے ہمارے چرواہے. اللہ نے مسلمانوں کو کہا لا تقولوا راعینا. نبی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اے مسلمانوں جس لفظ سے نبی کی شان میں گستاخی کا اندیشہ ہو اس جملے کے استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روک لو. اللہ نے منع کر دیا کہ مسلمانوں آج سے یہ لفظ یہ کلمہ تمہیں استعمال نہیں کرنا، اس کی جگہ کوئی اور کلمہ کوئی اور لفظ استعمال کرو. بات پھر آگے بڑھتی ہے. یہودی عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے تھے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے. اللہ نے کہا یہ ان کی آرزویں ہیں، دلیل لاؤ اگر سچے ہو. آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جنت میں صرف فلاں فرقہ جائے گا، فلاں فرقہ جائے گا، فلاں فرقہ جائے گا. دلیل لاؤ، دلیل لاؤ. جنت میں کون جائے گا؟ بلا اسلم وجهه لله وهو محسن. جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنا چہرہ اسی کی طرف ڈال کر رکھے فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پھر بات آگے بھائی 2 سے 3 باتیں میں بتا کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ نے کہا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے بندوں کو مسجدوں میں آنے سے روکے. آج ہمارے یہاں باقاعدہ بورڈ لگتے ہیں فلاں مسئلہ فلاں مسجد میں نہیں آئے گا. اللہ نے کہا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. ومن اظلم ممن منع مساجد. کیا کرے گا بھائی بندہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا؟ ماحول تھوڑی خراب کرے گا. نماز پڑھنے کے لیے جا نماز پڑھنے کے اس کو اولئک ما کان لهم ان يدخلوا. اللہ نے کہا یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں جو رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رسوائی. مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدوں میں آنے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے. پھر بات آگے بڑھتی ہے تو اللہ نے آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، ان کی قربانیوں کا، ان کے امتحانات کا، ان کی کامیابیوں کا. اور ایک بات بڑی اہم ہے، جب کوئی اچھا کام کر لیں تو وہ اچھا کام کرنے کے بعد خوش نہ ہو جانا میں نے بڑا اچھا کام کیا تراویح پڑھی. نہیں، اپنی عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس عبادت کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ابراہیم اور اسماعیل باپ اور بیٹے علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خوش نہیں ہو گئے ہم نے تو بڑا اللہ کا گھر بنا لیا. نہیں، بلکہ اللہ سے دعا کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم نے کام کیا ہے یہ اللہ ہم سے قبول کر لے، تو سننے والا چاہیے. جب بھی کوئی نئے کام کرے اس پر اترائے نہیں، گھمنڈ نہ کرے بلکہ اس عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. ایک اور بات اللہ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، بیمار ہیں، اس کے باوجود دیکھیں اپنے بچوں کو بلا کر کے نصیحت کرتے میرے باپ کس کی عبادت کرو. تو بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے باپ اور آپ کے باپ دادا کے معبود ایک اللہ کی عبادت کریں. فکر کتنی ہے دیکھیں اولاد کے تعلق سے. اولاد کے تعلق سے ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد گمراہ تو نہیں ہو جائے گی. یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور ساری کی ساری اولاد بڑی ہو چکی ہے. ان اولاد میں ان بچوں میں بعض نبی بھی ہیں لیکن فکر اتنی ہے کہ آخری عمر میں مرض الموت میں بیماری میں ہے، اس کے باوجود پوچھتے ہیں میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اور پھر آخری بات اس حوالے سے اللہ نے ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے ابا حاجی تھے، ہمارے ابا نمازی تھے، تو اللہ نے کیا کہا تین کا امت وہ لوگ تھے آئے چلے لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، آپ کیا کر رہے ہو آپ کے عمل کا بدلہ آپ کو ملے گا. تو ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. پرانے زمانے میں آپ کی نسل میں آپ کے خاندان میں کون کیا کرتا تھا اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. اپنے اعمال کی اپنی زندگی کی فکر کریں کیونکہ آپ کا عمل نیک عمل آپ کا ایمان ہی آپ کو آخرت میں نجات دلانے والا ہے.
یہ چند باتیں تھیں جو پارہ نمبر 1 کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اسی طریقے سے 15 سے 20 منٹ روزانہ یہ سلسلہ چلے گا. آپ آئیں، شرکت کریں، قرآن کے تعلق سے چند باتیں آپ کے دماغ میں محفوظ رہیں گی اور آپ کو اس پر عمل کر لیا تو ممکن ہے یہ چیز آپ کے اور میرے نجات کے لیے کافی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے اور عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی کریم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.